آئیے حضرات گرامی، اب میں اپنے خصوصی مہمان مقرر اور ایک ایسے نامور خطیب کو دعوت سخن دیتا ہوں جو زبان کے جادو سے دلوں کو اسیر کرنے کا ملکہ تامہ اپنے سینے کی دولت بنائے ہوئے ہیں۔ اس سے میری مراد عطا پور ناندیڑ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب حضرت مولانا عبدالوحید صاحب اشاعتی، ناظم مدرسہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ عطا پور ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب نفع خیز سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ آ جاؤ سر محفل ہم دیدار کے شیداں ہیں، ہم راہ کتابت کے رہوار کے شیداں ہیں، غفلت کی رداؤں کو طوفان بلاغت سے ہو ڈالو تمہاری ہم یلغار کے شیدا ہیں۔ میں تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں، ادباً احتراماً گزارش کرتا ہوں کہ آگے تشریف لائیں، آگے کافی جگہ خالی ہے، اس کو پر فرمائیں۔ اور نیچے جتنے سامعین گرامی کھڑے ہیں یا روڈ پر کھڑے ہیں ان تمام سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ زمانے میں سب سے جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، کاش جو نبیوں نے رکھا تھا وہ ایمان رکھتے ہم، ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب گر موبائل کی طرح ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہیں۔ قابل صد احترام استاذ الاساتذہ حضرت مولانا امیر اللہ صاحب قاسمی دعوت برکاتہم، اور اسی طریقے سے علاقہ مراٹھواڑہ کے نائب صدر جمعیت علماء حضرت الحاج حافظ قاری محمد اسعد سماجی صاحب دعوت برکاتہم، اور رئیس پر موجود معزز علماء کرام، مفتیان اعظام، صدر مدرسہ حاضہ، عزیز طلباء، سامعین اکرام، آج کا یہ پروگرام مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن کا سالانہ اجلاس، جس میں ہم اور آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ہی کی بات ہوگی۔ میں معذور طالب علم ہوں جو حضرت کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی گستاخی کر رہا ہوں، امید کہ حضرت اس گستاخی کو معاف فرما کر اس طالب علم کی بھی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ معزز سامعین، آج کا یہ جو اجلاس ہے جس عنوان سے منعقد ہے اصلاح معاشرہ و تقسیم انعامات، یقیناً
اصلاح معاشرے کی اصلاح ہمارے اپنے بڑے ہی کریں گے. مجھ جیسا کم سن چھوٹا سا طالب علم معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا. یہ ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، وہی ہماری اصلاح فرمائیں گے. بس ایک چند کلمات جو سبق کے طور پہ یاد کیے ہیں وہ سنانے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے. ابھی جو ایک شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور جس ادارے میں بیٹھے ہیں، اس ادارے کا بنیادی مقصد قرآن کی تعلیم اور قرآن ہی کا مقصد اس ادارے کا ہے. لیکن موبائل کا جو فتنہ ہے، عموماً اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جو بیانات کیے جاتے ہیں، معاشرے میں بھائی بھائی کے جھگڑے کا تذکرہ کر کے اس کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے. شادی بیاہ میں خرافات جو ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے. دیگر بہت سے عناوین پر حضرات علماء اکرام گفتگو کرتے رہتے ہیں. لیکن آج کے اس پرفتن ماحول میں اگر ہمیں سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے تو ہمارے اپنے موبائل کی ضرورت ہے. ہر ایک کے پاس میں موبائل موجود ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، نوجوان ہو مرد ہو عورت ہو. اچھا، موبائل کے اتنا استعمال ہو رہا ہے کہ اس پر پھر باتیں بھی نہیں کی جا رہی ہے. اللہ ماشاء اللہ حضرات علماء اکرام، لیکن عمومی طور پر جو باتیں ہوتی ہیں بہت کم اس موبائل کے فتنے سے روک کی باتیں کی جاتی ہیں. تو چونکہ وقت بھی مناسب ہے، اسی مناسبت سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر دوں. موبائل یقیناً اس نے دنیا مٹھی میں کر لی ہے. آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے اورنگ آباد بات کر سکتے ہیں، آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے دلی بات کر سکتے ہیں، بلکہ سعودی عرب اور امریکہ تک بات کر سکتے ہیں. سیکنڈ میں وہاں کی نیوز یہاں پر آپ معلوم کر سکتے ہیں، یہاں کی نیوز وہاں معلوم ہو جاتی ہے. سیکنڈوں کا سلسلہ ہے. دنیا مٹھی میں ہو چکی ہے. انسان گھر سے بے خبر ہو گیا، دنیا کو مٹھی میں کر دیا. موبائل یقیناً فائدے کی چیز ہے. آج کے اس دور میں اسٹوڈنٹس چاہے وہ کالج کے ہو، اسکولوں کے ہو، ان کے پاس میں موبائل ازحد ضروری ہو چکا ہے. سلیبس اسکول سے انہیں کو ہوم ورک اسی میں دیا جا رہا ہے. یہ اچھی بات ہے، استعمال کیجیے. موبائل کا استعمال سے حضرات علماء اکرام آپ کو منع نہیں کرتے. موبائل کے غلط استعمال سے آپ کو روکتے ہیں. ہر ایک کے پاس موبائل ہے. آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے حضرات علماء کے پاس موبائل، ہر ایک کے پاس موبائل ہے. لیکن موبائل کا غلط استعمال، بیٹھے ہیں اکثر ہمارے نوجوان گھنٹوں موبائل کے اوپر ڈال دیتے ہیں، چوک چوراہوں پر، نکڑوں پر وقت کی بربادی. سب سے پہلا نقصان اگر موبائل کا ہے وقت کی بربادی ہے. جبکہ الوقت کالسیف، وقت جو ہوتا ہے دو دھاری تلوار ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں کاٹا تو وقت ہم کو کاٹ کر چلا جائے گا. الوقت اسمن من الذهب، وقت جو ہوتا ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن ہمارے پاس موبائل پر ہم بیٹھ کر گھنٹوں اسی کے اندر لگا دیتے ہیں. وقت کی قدر ہمارے پاس کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس. دو نعمتیں لوگوں کے پاس ایسی ہیں جن میں سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں. الصحت والفراغ، سب سے پہلی چیز فرمایا صحت، دوسری چیز فراغت، خالی وقت. بہت بڑی نعمت ہے. لیکن آج ہمارا نوجوان، اکثر نوجوان موبائل کی نظر ہو چکے ہیں.
ہزاروں عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہر جگہ عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے ہیں، لاکھوں تیار بیٹھے ہیں کر کے موبائل پر اپنی زندگانی کو، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، بے روزگار بیٹھے۔ یہ دن بھر رات 12 بجے تک 2 بجے تک ساری رات موبائلوں پر لوڈو گیم، پب جی، طرح طرح کے انگنت، پتہ نہیں صبح سویرے گھر کو جاتے ہیں، نیند مکمل ہوتے نہیں، کام دھندا کام کاروبار ہوتا نہیں، بدن درد، پھر طرح طرح کی شکایتیں، چھٹیاں، نیوز سارے جہان کی، امریکہ نے ایسا کیا، اسرائیل نے ایسا، پورے دنیا کی نیوز۔ گھر میں والدہ اور بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ پتیلے اور برتن میں ڈالنے کے لیے گوشت موجود نہیں ہے گھر میں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بیکار کے وقت ہم اس میں جو ہے تو لگا دیتے ہیں۔ عجیب و غریب ہمارا معاملہ ہو چکا ہے، ہر نکڑوں پر، چوک چوراہوں پر دیکھیے آپ، وقت کی بربادی کے لیے ہمارے نوجوان تیار بیٹھے ہیں، اور موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہیں، بڑے بڑے بزرگ بھی جو 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر ہو گئی ہیں، جنہیں موبائل چلانے نہیں آتا، بازو والے سے کہتے ہیں کہ یہ اس ایپلیکیشن کو کٹ کیجیے، چلانے کا طریقہ بتائیے، چلانا نہیں آتا، لیکن پھر بھی اینڈرائڈ موبائل لیے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ریچارج مارے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہاں مبتلا ہے، مبلغ، مدرس، مجاہد، مقرر، مبلغ، مصور، زمیندار، دہقان، عالی نسب، سب مبتلا ہے۔ کئی بیویاں ہم سفر ڈھونڈتی ہیں، کئی بیویاں بے سبب مبتلا ہے، میسجز سے نکلے تو واٹس ایپ پہ ڈوئے، یوں ہی روز و شب خام مبتلا ہے۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ عجیب ہمارا معاملہ ہو چکا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے موبائل کا، اس موبائل نے ہم کو بے حیائی کا اڈا، مرکز بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے آپ کتنے نوجوان ہیں، بچوں کو چھوٹے چھوٹے 2 سال 3 سال کے بچے ہوتے نہیں ہیں، ان کو موبائل بات کرنی آتی نہیں لیکن موبائل چلانے آ رہا ہے۔ 10 سال 12 سال کے بچے، فحاشی اور روریانی کا سیلاب اس کے اندر آ چکا ہے۔ کیسے ہوگا ہماری نسلوں کی حفاظت؟ حیا ان سے نکلتی چلی جا رہی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیا من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان ہی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور نوجوان جب تم میں بے حیائی پروان چڑھنے لگے، کسی قسم کی کوئی تجھ میں شرم و حیا نہ رہے، جو چاہے کام کرتا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور لوگوں ظاہری باطنی فحاشی سے اپنے آپ کو بچاتے رہا کرو، اس کے قریب بھی نہ جایا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء، اس لیے کہ اللہ رب العزت فحش کام کرنے والے کو، بد کلامی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے، محبت ہی نہیں کرتا اللہ۔ بے حیائی کا کام کر رہے ہو، اور جو چیز آئی فارورڈ، دیکھا نہیں میسج شیئر، فارورڈ۔ کیا نیوز ہے، فیک نیوز ہے، صحیح خبر ہے کہ نہیں ہے، شیئر ہوتے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کریم جہاں ساری انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کئی پیغامات، اس میں اللہ رب العزت براہ راست جس میں مجھ کو اور آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی ویڈیو آ گئی، کوئی نیوز آ
ان تصیبوا، اگر تم نے وہ نیوز کو فارورڈ کر دیا اور پھر پتہ نہیں کسی قوم کو بھی جہالت تھی، اپنے کو علم ہی نہیں تھا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کسی کا گھر برباد ہو گیا، فیک نیوز تھی، حالانکہ کسی نے دشمنی میں ڈال دیا آپ نے اس کو فارورڈ کر دی، کسی کا گھر برباد ہو گیا، کسی کا گھرانہ برباد ہو گیا، کسی کی بیٹی کی عزت اچھل گئی، اور پتہ نہیں کسی قوم کے اوپر تہمت لگ گئی، بعد میں تم کو افسوس ہو، اس افسوس کا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر نوجوانوں میں ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اکثر نوجوان فرینڈ سرکل کے گروپ بنا رہے ہیں، یہ میرے دوست کا گروپ ہے، 10 12 15، کیا ہے اس میں؟ فحاشی اور رویانی کا اڈا ہے، گروپ بنا ہوا ہے، کوئی چیز نہیں ہے اس میں، تصاویر، غلط ویڈیوز، فلمیں، نئی فلم آئی نہیں، گروپ میں شیئر، کیا کریں گے؟ اب بیٹھ کے گروپ میں باقاعدہ کئی نوجوان آپس میں مل کر ایک روم کرائے رینٹ پر لے رہے ہیں، صرف موبائلوں میں وقت گزارنے کے لیے، عجیب معاملہ ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہر جو چیز آ رہی ہے اسے سینڈ کرنا، فارورڈ کرنا فرض نہیں ہے، تحقیق بھی کر لیا کرو، اور یاد رکھیے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو کوئی بندہ کسی نیک کام کی کرنے کا، کسی نیک کام کی ایجاد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، فلہو اجرھا واجر من عمل بہا، خود بھی اس نیک کام پر عمل کرتا رہا، اوروں کو بھیجتی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی کوئی آیات آپ نے سنی، آپ کو اچھا لگا، آپ نے دوستوں کو شیئر کر لی، دوست نے سن لی، اس نے اس کا فائدہ حاصل کیا، اس کو ثواب ملا۔ یاد رکھیے جب تک ویڈیو شیئر ہوتا رہے گا، یہ چیزیں مواد شیئر ہوتا رہے گا، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے غلط ویڈیو شیئر کر دی جس کا نہ دین سے فائدہ ہے نہ دنیا سے فائدہ ہے، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جو کوئی بندہ کسی برائی کے کام کرنے کی ایجاد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بہا، خود بھی گناہگار ہوگا، جو سارے قیامت تک کے سارے لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، گناہگار بنتے رہیں گے، ان سارے گناہوں کا ٹیکرا تیرے اوپر پھوڑا جائے گا، سارے گناہوں کا۔ پھر کیا ہوگا؟ روز قیامت کا دن ہوگا، انسانیت کے سارے انسانیت کے سروں کا سمندر ہوگا، گناہگار لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوگے، اچانک لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، گناہگار لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوگے، اچانک دیکھیں گے کہ ان گناہوں میں گناہوں کا اضافہ ہو چکا ہے، پریشان ہو جائیں گے، یہ گناہ تو ہم نے کیے نہیں، یہ گناہ میں ہم ایڈ کیسے ہوئے، ہمارے نامہ اعمال میں ڈالے کیسے گئے ہیں۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، جو لوگ بغیر علم کے، معلوم نہیں، انجانے میں ویڈیو شیئر کر دیے، لنک شیئر کر دی، سلسلہ چلتا رہا، وہ سارے کے سارے گناہوں کا بوجھ آپ کے اوپر پڑا، جس نے شیئر کی۔ آپ نے 1 گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا ویڈیو دیکھا نہیں، شیئر کر دیا، لیکن اب وہ سلسلہ چلتا رہا، دوست نے دوست کو شیئر کیا، دوست نے گروپوں میں شیئر کیا، بس چلتا رہا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا ساء ما يزرون، کتنا برا بوجھ ہے جو لوگ اٹھا رہے ہیں، نہ کوئی لذت حاصل کی، نہ کوئی خوشی حاصل ہوئی، نہ کوئی دین کا فائدہ ہوا، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، گناہوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے، اٹھاتے پھر رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، لوگ روز قیامت کے دن اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ میں اوروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے پھریں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کوشش
کوشش کریں گے کہ رب سے سوال کریں گے کہ ہمارے گناہوں میں ایڈ کہاں سے ہو گیا. اللہ ان سے خود سوال کرے گا. وَلَا يُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. کہاں سے لائے ہو یہ گناہ کر کے؟ یاد آیا بھی کہ نہیں آیا؟ کیا کرو گے اس وقت؟ اکثر نوجوان کیا کہتے ہیں روز قیامت کے لیے دیکھ لیا جائے گا اللہ معاف کرنے والا بڑا غفور رحیم ہے. میرے عزیز دوستو یاد رکھو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. روز قیامت کا دن بالکل قریب ہے. سارے نوجوان غفلت میں پڑے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ جس نے انتقال ہوا ہے اسی نے روز قیامت میں حاضر ہونا ہے, ہم نے جانا ہی نہیں ہے. ہمارے لیے تو رب کریم غفور رحیم ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یاد رکھو خود پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈرو اپنے پروردگار سے, یقیناً قیامت کا بوچھال بڑی زبردست چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی جائے گی. دنیا میں کوئی ایک مثال آپ بتا دیجئے کہ دودھ پلاتی ماں اپنے بچے سے نفرت کرتی ہے, چھوڑنا تو دور کی بات ہے, تو روز قیامت کا منظر یہ ہوگا. تو میرے عزیز دوستو بڑا کٹھن مسئلہ ہوگا. اس وقت میں جیسے ہمارے موبائل پہ آج میسج آتا ہے یور بیلنس کریڈٹ از اتنے روپے اتنے روپے اتنے روپے, کل میدان محشر میں کھڑے ہو گئے. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم اپنے گناہوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہی بس دھڑام 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 پڑ رہے ہوں. کیا حال ہوگا پھر اس کو؟ پریشانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو یاد رکھیے ان گناہوں سے ہم کو اسی وقت میں توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرنی ہے. جو ہو گیا مزہ ماں مزہ, لیکن اب آج آپ نے سن لیا کہ موبائل کے ایک لنک شیئر کرنے سے تا قیامت آپ کے غلط شیئر کرنے سے آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. آج آپ توبہ کیجئے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جو کوئی بندہ برائی کا کام کرتا ہے, او یظلم نفسا, گویا کہ اپنے ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہے, ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے, اللہ رب العزت کو بڑا غفور رحیم پائے گا. میرے عزیز دوست بولو سچی پکی توبہ کرتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی. موبائل کا جو ہے استعمال, علماء کرام اس کے استعمال سے ہم کو منع نہیں کرتے. سب کے پاس اس کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے. زمانے میں سب سے جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم جو نبیوں نے رکھا تھا, کاش وہ ایمان رکھتے ہم. لیکن آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے, قرآن نہیں ہے. رب سے چونتی دنیا ہمارے ہاتھوں. قرآن سے وابستگی ہمارے لیے ازحد ضروری ہے. قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے. قرآن کی تعریف میں کروں, ہو سکتا کوئی انسان تعریف کرے, کوئی ولی کرے, ہو سکتا کوئی ولی تعریف کرے. خود رب کریم ارشاد فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ غروب ہوتے ہوئے ستاروں کی قسم, کہ یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے بہت بڑی قسم ہے. کیا قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. اور مسلمانوں یاد رکھو یہ جو قرآن آپ کے پاس میں موجود ہے یہ بہت شان والی کتاب ہے. اس کی قدردانی کرنی ہوگی. اور اگر یاد رکھیے یہ آسمانی کتاب ہے, اگر ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی. مثل الذین حملوا التوراة كمثل الذین يحملوا ثم لم يحملوها, جو لوگوں کو آسمانی کتاب دی گئی, مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها,
فَقَدَّرُوهَا، پھر انہوں نے اس کی ناقدری کی، آسمانی کتاب توریت کی ناقدری کی۔ اللہ فرما رہے ہیں كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، گویا کہ وہ اس گدھے کے موافق ہے کہ اس کے اوپر کیا رکھ دیا گیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس میں اتنی عظیم کتاب موجود ہے، ہم کو اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کتاب کی قدردانی کی تو یقیناً ہمارے لیے دنیا و آخرت میں سرفروئی اور کامیابی ہے، اور اگر ہم نے اس قرآن کریم سے اپنے آپ کو دور کر لیا تو یاد رکھیے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نوالے کو ترسا دوں گا، لقمے کو ترسا دوں گا، معیشت برباد کر کے رکھ دوں گا، زندگی دوبھر کر کے رکھ دوں گا۔ بہت بڑا مقام، اس لیے قرآن سے وابستگی از حد ضروری ہے۔ آج قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تاخوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم، جب تکرار کی نوبت بنتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، تب ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ کس عرس میں مجھ کو بہار نہیں، کس بزم میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن کریم کو ہم نے ہمارے معاشرے میں کہاں چھوڑ دیا ہے۔ خدا اس قرآن کریم کی بھی قدردانی کرے۔ یہ مدارس اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی خدمت کے لیے ان مدارس کو چن لیا ہے، لہٰذا اس ملک میں جو اسلامی روشنی آج ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ انہی مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ اس مدارس اسلامیہ کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا اولین اخلاقی فریضہ ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے اس مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کریں، جو ہم سے بن پڑتا ہے ان مدرسوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، جان سے، وقت سے، مال سے، اپنے بچوں سے جس چیز کی اداروں کو ضرورت ہے اپنے آپ کو فوراً پیش کرے۔ میں انہی باتوں پر آخر میں اس ادارے کے تمام ہی اساتذہ کرام کو اور اس ادارے کے ناظرین مدرسہ کو قابل مبارکباد ہے۔ یہ تمام لوگ یہاں پر سال بھر یہ لوگ محنت کر رہے تھے، اور آج ایک سالانہ جلسہ یہاں پر منعقد ہے، یہ انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اور یہ طلباء کرام جو جافشانی کے ساتھ سال بھر محنت کر رہے تھے، یہ انہی کی محبتوں کا ثمرہ ہے کہ ہمارا آج سالانہ اجلاس کی شکل میں یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے دل عزیز شخصیت جناب صدیق سلیم دیشمکھ صاحب جو مدرسہ حاضہ کے صدر ہے، صدر مجلس احرار اسلام، جو حضرت مولانا عثمان صاحب شاہی امام پنجاب لدھیانوی مجلس احرار بہت بڑی تنظیم ہے، جو آپ اس کے ضلع صدر بھی منتخب ہوئے ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ الحمدللہ صدر مدرسہ دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ تب و تو رہتے ہیں، بڑی تکالیف کا انہوں نے سامنا بھی کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان تکلیفوں کے بدلے میں بہترین نعم البدل عطا فرمائے، خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کے چلنے چلانے کے غیب سے شکل اصول کے پیدا فرمائے، اور اس ادارے کی ساری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔